فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پیرس میں منعقدہ لبنان میں عوام اور خود مختاری کی حمایت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے فرانسیسی صدر کی جانب سے کہ لبنان میں جلد از جلد جنگ بندی کروائی جائے۔ بخاری صاحب، فائنلی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جنگ بندی کے لبنان میں؟ داغ دہلوی نے ایک بار کہا تھا، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ 1 سال ہو گیا اس جنگ کو لگے ہوئے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اپاہج ہو گئے، 60-70 ہزار کے قریب لوگ جان سے گئے۔ اگر ہم آسٹریلوی جرنلسٹ کی رپورٹ کو بلیو کریں تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ شہری جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں لبنان میں۔ اب آپ کو یاد آئی ہے کہ یہ اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن شکر ہے کوئی آیا تو۔ اور یہ توفیق بھی کسی کو ہوئی تو وہ فرانس کے صدر کو، کسی مسلمان رہنما کو نہیں ہوئی۔ زبانی لپ سروس کر رہے ہیں بالکل، اور وہ بھی ڈر کے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ تو ان کا حال ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میکرون نے گفتگو کی، جو فرانس کے صدر ہیں، اس پر بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کو۔ آپ نے دیکھا اسرائیلی وزیر اعظم نے میکرون کی دھمکیوں کو بے عزتی سمجھا ہے۔ جی، اس نے دھمکیاں نہیں لگائیں، اس نے اسلحے کی سپلائی بھی روک دی ہے نا میکرون نے۔ میں نے کہا نا کہ اقدامات اٹھانے والے لوگوں کو، جو فلسطین کے حق میں اقدام اٹھا رہے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو احترام سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اسرائیل نے لبنان پر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام حدود کراس کرتا جا رہا ہے۔ اب لبنان میں اس نے فاسفورس بم بھی استعمال کر دیا ہے، جو کہ ایک ممنوع ہتھیار ہے، جو دنیا کی کسی آرمی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جی، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں۔ نیتن یاہو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک آخری حد تک نہیں پہنچی، لیکن اسرائیل مہم کے خاتمے کے آغاز تک پہنچ گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کا بیان دیتے ہوئے۔ اپنے یرغمالی تو آپ چھڑا نہیں سکے، حماس کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے، لبنان کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے۔ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پنگا کیا ایران کے ساتھ، ایران نے جو جواب دیا آپ کو وہ یاد رہنا چاہیے۔ کس بات کے پہ اترا رہے ہیں آپ؟ 1.5 سال سے آپ گولہ بارود برسا رہے ہیں، غزہ کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے، مطلب اچیو نہیں ہوا، آپ ایک قیدی نہیں چھڑا سکے، لیو alone winning the war۔ تو وار ول کنٹینیو۔ اگر کہیں غیرت آ گئی مسلمان ممالک کو اور اس کی قیادت کو، کہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ان کی امداد کو پہنچنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو نیتن یاہو کی ہٹ درمی ہے اور دوسری طرف فرانسیسی صدر کا یہ جو بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ امپیکٹفل ہوگا؟ کیا نیتن یاہو اب بیک فٹ پہ جائے گا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر تو آہستہ آہستہ انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں اسرائیل کے، وہ اگر ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو رہے ہیں تو فرق تو پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، جیسے دیکھیں نا، اسلحہ بھیجنے سے انکار کر دیا انہوں نے، روک دی اسلحے کی سپلائی۔ اٹ میٹرز اے لاٹ۔ فارن فنڈنگ رکے گی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے لوگوں نے لوڈڈ جہاز جو تھے، بحری جہاز، وہ اپنی بندرگاہوں سے نکلنے نہیں دیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یمن نے کس طریقے سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس پورے علاقے کی۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم وہ ہے کہ ہلتے نہیں سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں، اور اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ایک وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہی فلسطینی موومنٹ جو ہے یہ کیا نیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ بالکل، فرانسیسی صدر نے آج ایک سٹیپ لی ہے اور میرا خیال ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ جس طرح سے تمام تر کنٹریز ابھی لپ سروس کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اور ابھی اسی طرح سے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پیرس میں منعقدہ لبنان میں عوام اور خود مختاری کی حمایت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے فرانسیسی صدر کی جانب سے کہ لبنان میں جلد از جلد جنگ بندی کروائی جائے۔ بخاری صاحب، فائنلی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جنگ بندی کے لبنان میں؟ داغ دہلوی نے ایک بار کہا تھا، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ 1 سال ہو گیا اس جنگ کو لگے ہوئے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اپاہج ہو گئے، 60-70 ہزار کے قریب لوگ جان سے گئے۔ اگر ہم آسٹریلوی جرنلسٹ کی رپورٹ کو بلیو کریں تو وہ کہتے ہیں 2 لاکھ شہری جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں لبنان میں۔ اب آپ کو یاد آئی ہے کہ یہ اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن شکر ہے کوئی آیا تو۔
اور یہ توفیق بھی کسی کو ہوئی تو وہ فرانس کے صدر کو، کسی مسلمان رہنما کو نہیں ہوئی. زبانی لپ سروس کر رہے ہیں بالکل، اور وہ بھی ڈر کے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ تو ان کا حال ہے. دوسری بات یہ کہ جو میکرون نے گفتگو کی، جو فرانس کے صدر ہیں، اس پر بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کو. آپ نے دیکھا اسرائیلی وزیر اعظم نے میکرون کی دھمکیوں کو بے عزتی سمجھا ہے. جی اس نے دھمکیاں نہیں لگائی، اس نے اسلحے کی سپلائی بھی روک دی ہے نا میکرون نے. میں نے کہا نا کہ اقدامات اٹھانے والے لوگوں کو، جو فلسطین کے حق میں اقدام اٹھا رہے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو احترام سے دیکھنا چاہیے. تو یہ اسرائیل نے لبنان پر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام حدود کراس کرتا جا رہا ہے. اب لبنان میں اس نے فاسفورس بم بھی استعمال کر دیا ہے، جو کہ ایک ممنوع ہتھیار ہے، جو دنیا کی کسی آرمی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. جی تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہم سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں. نیتن یاہو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک آخری حد تک نہیں پہنچی، لیکن اسرائیل مہم کے خاتمے کے آغاز تک پہنچ گیا ہے. ان کا خیال یہ ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کا بیان دیتے ہوئے. اپنے یرغمالی تو آپ چھڑا نہیں سکے، حماس کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے، لبنان کی ریزسٹنس کو آپ توڑ نہیں سکے. اب کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پنگا کیا ایران کے ساتھ، ایران نے جو جواب دیا آپ کو وہ یاد رہنا چاہیے. کس بات کے پہ اترا رہے ہیں آپ؟ 1.5 سال سے آپ گولہ بارود برسا رہے ہیں، غزہ کو آپ نے زمین بوس کر دیا ہے، مطلب اچیو نہیں ہوا. آپ ایک قیدی نہیں چھڑا سکے. لیو الون وننگ دا وار. تو وار ول کنٹینیو. اگر کہیں غیرت آ گئی مسلمان ممالک کو اور اس کی قیادت کو، کہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ان کی امداد کو پہنچنے کے لیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بخاری صاحب، یہ جو نیتن یاہو کی ہٹ درمی ہے اور دوسری طرف فرانسیسی صدر کا یہ جو بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ امپیکٹفل ہوگا؟ کیا نیتن یاہو اب بیک فٹ پہ جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آہستہ آہستہ انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں اسرائیل کے، وہ اگر ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو رہے ہیں تو فرق تو پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے دیکھیں نا، اسلحہ بھیجنے سے انکار کر دیا انہوں نے، روک دی اسلحے کی سپلائی. اٹ میٹرز اے لاٹ. فارن فنڈنگ رکے گی. آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے لوگوں نے لوڈڈ جہاز جو تھے، بحری جہاز، وہ اپنی بندرگاہوں سے نکلنے نہیں دیے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتہ ہے یمن نے کس طریقے سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس پورے علاقے کی. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم وہ ہے کہ ہلتے نہیں سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں، اور اس دور میں اے دوست زبوں حالی مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی. انشاءاللہ ایک وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہی فلسطینی موومنٹ جو ہے یہ کیا نیا رنگ اختیار کرتی ہے. بالکل. فرانسیسی صدر نے آج ایک سٹیپ لیا ہے اور میرا خیال ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ جس طرح سے تمام تر کنٹریز ابھی لپ سروس کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے. اور ابھی اسی طرح سے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.